تعلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ نہایت ہی قابل قدر مشفق مربی و استاذ فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ اسی طریقے سے ہمارے دینی تعلیمی رہنمائی کرنے والے نہایت ہی موقر مکرم محترم فضیلت الشیخ جنید احمد مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، اور معزز علماء کرام، عزیز طلباء، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آپ کے روبرو حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج میں یہاں کھڑا ہونے کی جسارت کر پا رہا ہوں، آج میں یہاں کھڑا ہونے کے لائق بن پایا ہوں، تو یقیناً اس میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کے بعد ہمارے اساتذہ اکرام کی محنتیں، دعائیں، شفقتیں شامل ہیں۔ میں اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ ان کی کشادہ دلی ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے دو چار باتیں آپ کے درمیان رکھنے کا موقع عنایت کیے، حالانکہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم سے لاکھوں گنا قیمتی علمی اور آپ کے مستقبل کے لیے بہتر باتیں وہ آپ کو ہمیشہ سناتے ہیں، بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم آپ سب سے یہی التجا کریں گے کہ آپ اپنے اساتذہ اکرام کی حد درجہ قدر کریں، عزت اور احترام کریں۔ وہ جو کچھ بھی آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے بتاتے ہیں، بخوشی نہ صرف قبول کریں بلکہ شکریہ ادا کریں۔ میں خاص طور پر اس بات کو ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں جب منصورہ مالیگاؤں، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں زیر تعلیم تھا، ہمارے کلاس میں بہت سارے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن ہمارے مربی، مشفق، استاذ محترم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا میرے اوپر خاص شفقت یہ حاصل تھا کہ انہوں نے یہ مجھے آزادی اور چھوٹ دے رکھا تھا کہ تمام کے تمام بچے سبق سے، کتاب سے سوال کر سکتے ہیں، سوائے مصطفیٰ کے، مصطفیٰ سبق کے علاوہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ، میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ رکھ سکوں۔ بہرحال پوری زندگی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور رہیں گے، اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، میں جب جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں زیر تعلیم تھا
ایک طالب علم کی زندگی میں بہت طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، معاشی معاملہ ہوتا ہے، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، بچپنا اور بچپن کی غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ میں اپنی ایک غلطی آپ کے سامنے اس امید سے کہ اس سے آپ بھی سبق حاصل کریں گے ذکر کر دوں۔ یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا، بچپن میں ابو کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ رب العالمین انہیں جنت نصیب فرمائے۔ بہت دکھ اور تکلیف سے پڑھائی چل رہی تھی، پھر یکایک شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ مصطفیٰ ابھی آپ جماعت رابعہ میں ہیں اور 5 سال لگیں گے پڑھنے کے لیے دکھ تکلیف سے، اس کے بجائے اگر آپ کہیں جا کر کام کرتے ہیں تو 3000 روپیہ مہینہ بھی اگر کماتے ہیں تو 5 سال میں 12 پنچے 60 مہینے میں آپ کا اتنا پیسہ ہو جائے گا، اور پڑھائی 5 سال لگا کر کے کرتے بھی ہیں تو پھر رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی مسجد کے امام بنیں گے، خطیب بنیں گے اور وہی 3000 ہی ملنا ہے، تو 5 سال کے بعد 3000 ملے گا، اس سے اچھا ابھی ہی کہیں مزدوری اور محنت کر کے 3000 کما لیں گے مہینے کا۔ شیطان آپ سب کے ذہن و دماغ میں بھی طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے، پڑھائی سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو بندہ تعلیم سے جڑ جائے اس کے اندر تقویٰ ہوتی ہے، پرہیزگاری آتی ہے، وہ سماج اور معاشرے کے لیے مصلح بن جاتا ہے، داعی بنتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن بنتا ہے۔ یعنی ہمارا شیطان ہے، تو شیطان یہ سمجھتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن عالم دین ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، لہذا پڑھائی سے ہر غرض پڑھائی میں ایک طرح سے میری پڑھائی چھوٹ گئی، ممبئی آیا، کام میں لگا، چند مہینے ہی کام کیا تھا، عقل ٹھکانے پر آئی اور یہ سمجھ میں آیا کہ اگر دین سے جڑے رہنا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، آخرت ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دینا ہے، تو ایک ہی راستہ، ایک ہی لائن میرے لیے ہے، وہ ہے عالم دین بننا، دین کی خدمت کرنا اور اسی میں رہ جانا۔ چنانچہ میں پھر کام کاج چھوڑ کر کے پلٹا اور میں نے داخلہ لیا اور پہلے کے مقابلے مزید محنت سے پڑھنا شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ غرض اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ عالمیت مکمل ہوئی، فضیلت مکمل ہوئی۔ میرے عزیز طلبہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی شیطان اس قسم کا وسوسہ ڈالتا ہوگا، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رہنی چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس کا تفسیر پیش کرے، اس کے ترجمے پیش کرے۔ آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جنہیں اللہ رب العالمین پسند کر لے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مال اور دولت نہیں نوازتا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے عہدہ اور منصب سے نہیں نوازتا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے علم دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز طلباء کرام، آپ چنندہ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے، آپ خوش ہو جائیں اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ شیطان آپ کو ہلا نہ پائے، آپ کی تعلیم کی کشتی ڈگمگائے نہیں، حالات دو چار ہوں گے، گھریلو پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ علم دین آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اسلاف کی زندگی اور اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ ہمارے اسلاف دکھ تکلیف برداشت کر کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور ہم اس راستے پر ہیں۔ دنیا کی لالچ، دولت کی لالچ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آنے نہ پائے، احساس کمتری کے شکار نہ ہو اور بہت زیادہ احساس برتری کے بھی شکار نہ ہو۔ میں ایک لفظ کہوں گا، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ روئے زمین میں اس وقت سب سے مقدس جماعت آپ لوگ ہیں، طلبہ اکرام ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، اور جو طلبہ ہوتے ہیں
ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ہم نے چند ائمہ مساجد کو بھی دیکھا، خاص طور پر ہندوستانی سطح کی بات کریں تو جو 2-4 سال کسی مسجد کے امام اور خطیب بن جاتے ہیں، عوام الناس میں تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر مقبول ہوتی ہے، لوگ پسند کرنے لگتے ہیں، تھوڑی بہت تعریفیں کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ سیدھا ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، عاجزی، ان کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہو، آپ کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، تبھی جا کر کے آپ کا علم نفع بخش ہوگا۔ اگر آپ کے پاس علم آئے اور اس کے ساتھ غرور آ جائے، آپ کے ساتھ احساس برتری آ جائے، تواضع اور انکساری ختم ہو جائے، عاجزی ختم ہو جائے، اخلاق ختم ہو جائے، تو وہ آپ کے لیے علم نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور باتیں تو طلباء کے ساتھ بہت کرنے کا جی چاہتا ہے، کیونکہ آپ مستقبل کے مصلح ہیں، دائی ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں۔ اسی طریقے سے جب میں جامعہ اسلامیہ فیض عام گیا، اردو خطابت سے بڑی دلچسپی تھی، وہاں عربی میں بھی تقریر کرواتے تھے۔ اساتذہ کرام کے سلسلے میں دل میں خیال آتا تھا کہ کیا ہم لوگوں سے عربی میں تقریر کروا رہے ہیں، کون سا ہم لوگوں کو عرب جانا ہے اور عرب میں جا کر عربی تقریر کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، بلکہ یہیں ہندوستان کے کسی کونے میں کسی مسجد میں امام بن جائیں گے، کسی چھوٹے سے مکتب میں پڑھائیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، تو ہمیں عربی خطابت اور عربی تقریر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ میں سوچتا تھا۔ لیکن اساتذہ کرام بہرحال اساتذہ ہوتے ہیں، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، انہیں صحیح معلوم ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم دبئی جائیں گے اور وہاں پر دین کی خدمت کا شرف حاصل ہوگا۔ غرض میرا کہنے کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ اگر آپ کو کوئی بات کہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی قانون نافذ کرتے ہیں اور وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کے عقل کے اوپر سے چلی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو بھی دل سے تسلیم کریں، کیونکہ وہ آپ کے مستقبل کے لیے ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور آپ ان باتوں کو یاد کر کے اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں گے، دل سے دعائیں دیں گے۔ اس طریقے سے اگر ممکن ہو تو کم از کم چوتھی جماعت کے طلباء عربی میں محادثہ کریں، بول چال کا ماحول بنائیں، گفتگو کریں آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ یہ انگلش میڈیم والے چھوٹا سا ایک سلیبس تیار کر کے، ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 6 مہینے میں ہم عربی بول چال انگلش بول چال سکھا دیتے ہیں بچوں کو۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 8-10 سال لگا کر کے تھوڑی بہت عربی بات کر لے جائیں؟ یقیناً ممکن ہے، اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور ماحول آپ طلباء کرام سے ہی بنے گا۔ خاص طور پر چوتھی جماعت اور اس کے اوپر کے طلباء آپس میں کوشش کریں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عربی میں بات کرنے کی، عربی میں تقریر کریں، عربی میں تحریر کریں۔ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انتظار کریں گی۔ میرے بھائیوں، دنیا بالکل مٹھی میں ہے، دنیا سمٹ چکی ہے، اب کوئی بھی خطہ دور نہیں رہا۔ اس لیے یہ احساس کمتری کا شکار بالکل آپ نہ ہو کہ کسی چھوٹی سی مسجد کے امام بنیں گے یا خطیب بنیں گے، بلکہ آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے۔ کسی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ علامہ احسان الہی ظہیر جیسے مقرر بنیں گے، کسی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم عبدالحمید رحمانی جیسے بنیں گے، کسی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ علامہ ثناء اللہ امرتسری جیسے مناظر بنیں گے، کسی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم حدیث کے فیلڈ میں ماہر بنیں گے۔ غرض آپ کا ہدف واضح ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے آپ کی محنت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے، دن رات ایک کر دینے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے کچھ حاصل ہو پائے گا۔ غرض میں پھر سے ایک بار اپنے اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں۔ مرکز امام البخاری کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ سعادت اور یہ شرف عطا کیا۔ چند سال قبل اس ادارے کے سلسلے میں نے سنا تھا، آج آ کر کے آپ کے روبرو ادارے کو دیکھ کر کے، طلباء کو دیکھ کر کے یقیناً دل میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں کی تعلیم بہت ٹھوس ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور اس سب کے پیچھے یہاں کے ذمہ داران کی مخلصانہ کاوش اور کوشش ہے۔
اور اسی کا ثمرہ ہے، اسی کی برکت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جب یہاں سے تعلیم مکمل کر کے نکلیں گے تو آپ کے اندر ایک گہرا علم ہوگا، سنجیدگی ہوگی، سوجھ بوجھ ہوگی، عاجزی اور انکساری ہوگی، تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، اور آپ کے اہداف، آپ کے مقاصد بالکل واضح ہوں گے۔ میں مزید اپنی باتوں کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محنت کر کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اپنے اساتذہ اکرام کی قدر، احترام، عزت اور ان کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی سنی باتوں پر کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مرنے کے بعد آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمين۔ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔